بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف کیا ہے؟ یہ سبق آج ہمارا ہے۔ هو الاسم المعرب الذي لا يلحقه تنوین ولا کسر، یہ وہ اسم معرب ہے تو اسم معرب مبنی نہیں ہے، لیکن اس کے آخر میں تنوین بھی نہیں آتا، کسرہ بھی نہیں آتا۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ یرفع بالضمۃ وینصب ویجر بالفتحہ، یہ مرفوع کیا جاتا ہے ضمے کے ساتھ، منصوب اور مجرور کیا جاتا ہے فتحے کے ساتھ۔ مرفوع کی مثال قولہ تعالی قال ابراہیم، ابراہیم یہ فاعل ہے، مرفوع ہے اور رفع کی علامت ضمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ابراہیم جو ہے ممنوع من الصرف ہے۔ مثال المنصوب، منصوب کی مثال قولہ تعالی واذکر فی الکتاب ابراہیم، یہاں پر ابراہیم مفعول بہ منصوب ہے اور نصب کی علامت فتحہ ہے۔ مجرور کی مثال قولہ تعالی سلام علی ابراہیم، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی منصوب آیا اور حالت نصبی میں بھی منصوب آیا، حالانکہ یہاں پر اعلی حرف جر اس سے پہلے آیا جس کی وجہ سے ابراہیم اسم مجرور ہے، وعلامت جرہ الفتحہ لانہ ممنوع من الصرف۔ الممنوع من الصرف نوعان، ممنوع من الصرف جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ نوع یمنع من الصرف لعلت واحدہ، ایک وہ قسم ہے کہ جو ایک علت کی وجہ سے ممنوع من الصرف کیا جاتا ہے۔ ونوع یمنع من الصرف لعلتین، اور ایک وہ قسم ہے کہ جو ممنوع من الصرف ہوتا ہے دو علتوں کی وجہ سے۔ اولا ما یمنع من الصرف لعلت واحدہ، اول کہ وہ ممنوع من الصرف ہو ایک علت کی وجہ سے، وہو ثلاثۃ اشیاء، وہ تین چیزیں ہیں۔ الاسم المختوم بالف التانیث الممدودہ، وہ اسم کی جو ختم ہوتا ہو آخر میں، جس کے آخر میں الف تانیث ممدودہ ہو، الف ممدودہ نہیں صرف بلکہ الف تانیث ممدودہ ہو، مؤنث کا جو الف ہے اور الف ممدودہ وہ اس کے آخر میں ہو۔ اور دوسرا الاسم المختوم بالف التانیث المقصورہ، وہ اسم مختوم، وہ اسم کی جو جس کے آخر میں ختم ہوتا ہو الف تانیث مقصورہ پر، الف مقصورہ پر صرف نہیں بلکہ الف تانیث مقصورہ پر، اور وہ جمع ہے کہ جو صیغہ منتہی الجموع پر ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں کہ تین علتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ممنوع من الصرف کہلایا جاتا ہے۔ اب الاسم المختوم بالف التانیث الممدودہ، اسم مختوم کہ جو الف تانیث اس کے آخر میں آیا ہو الف ممدودہ، جیسے صحراء، صفراء، حسناء، حوراء، عرجاء، علماء، فقراء، شرکاء، اغنیاء، اصدقاء، اولیاء، انبیاء، شہداء۔ اور یہ ہم پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اصلی تین حروف کے بعد یہ الف آئے گا، یعنی یہ الف زائد ہوگا الف تانیث ممدودہ کا۔ اس کی مثالیں قال تعالی وانتم شہداء، شہداء یہ خبر مرفوع ہے وعلامت رفعہ الضمہ۔ قال تعالی کنتم شہداء، شہداء یہ خبر ہے، کنتم کا منصوب ہے وعلامت نصبہ الفتحہ۔ قال تعالی لم یأتوا باربعۃ شہداء، شہداء نہیں پڑھیں گے، مضاف شہداء مضاف الیہ مجرور ہے وعلامت جرہ الفتحہ لانہ ممنوع من الصرف۔ وتقول هؤلاء علماء، رأيت علماء، مررت بعلماء۔ اسم مختوم بالف التانیث المقصورہ، وہ اسم کی جس کا اختتام ہوتا ہو الف تانیث مقصورہ پر، اس کی تفصیل پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے سلمى، کبرى، ذکرى، تقوى، زلفى، مرضى، موتى، سکارى، نصارى، فرادى، کسالى۔ ومن ذلك، اور اسی سے ہے قولہ تعالی، اللہ جل جلالہ کا یہ قول افمن اسس بنیانہ علی تقوى من اللہ، تقوى اسم مجرور وعلامت جرہ الفتحہ لانہ ممنوع من الصرف، والفتحة مقدرة على آخرہ منع من ظہورها التعذر۔ وقولہ تعالی وما هم بسکارى، سکارى اسم مجرور وعلامت جرہ الفتحہ لانہ ممنوع من الصرف، اس لیے کہ ممنوع من الصرف ہے، والفتحة مقدرة للتعذر، اور فتحہ جو ہے مقدرہ ہے تعذر کی وجہ سے۔ تنبیہ،
من فوائد العلم بأن هذا النوع غير منصرف أن تعلم أن التنوين لا يدخله بخلاف نحو هدى ربا هوى فيدخلها التنوين لأنها منصرفة. یہ جاننے کا فائدہ کہ یہ قسم جو ہے یہ غیر منصرف کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ معلوم کر لیں کہ تنوین اس پر داخل نہیں ہوتا، بخلاف ان کلمات کے جیسے ہدن ہے، ربن ہے، ہون ہے، تو ان پر تنوین داخل ہوتا ہے اس لیے کہ یہ منصرفہ ہے. ٹھیک ہے. امثلہ قال تعالی علی تقوی من اللہ، تقوی غیر منونہ، اس پر تنوین نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ ممنوع من الصرف ہے. وقال تعالی علی ہدی من ربہم، ہدن منونۃ، ہدن پر تنوین آیا ہے، کیوں؟ لأنہ منصرف ہے، اس لیے کہ منصرف ہے. اور تیسرے نمبر پر تھا الجمع الذی علی صیغۃ منتہی الجموع، وہ جمع کی جو منتہی الجموع کی صیغہ پر ہو، کہ جس پر جمع کا انتہا ہوتا ہو. ہو کل جمع تکسیر، یہ ہر وہ جمع تکسیر ہے وقع بعد الف تکسیر ہی حرفان، کہ اس کے الف تکسیر کے بعد دو حروف آئے ہوں، او ثلاثۃ یا تین حروف آئے ہو، اوسطها ساکن، کہ جن کا درمیان والا حرف ساکن ہو، بعد الالف حرفان، الف کے بعد دو حروف آئے ہو، جیسے مساجد، مواطن، مصانع، قواعد، قبائل، حدائق، دراہم، افاضل، یا مساجد، مواطن، مصانع، قواعد، قبائل، حدائق، دراہم، افاضل. تو یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں یہ ممنوع من الصرف ہے، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا. حالت رفع میں یہ مضموم ہوتے ہیں، حالت نصبی اور جری میں یہ مفتوح ہوتے ہیں. اور الف کے بعد تین حروف ہوں، اس کا درمیان والا ساکن ہو، جیسے مصابیح، مفاتیح، تماثیل، قراطیس، مواقیت، قواریر، قوانین. ٹھیک ہے. مثالیں قال تعالی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، مواطن اسم مجرور وعلامت جرہ الفتحہ، مجرور کیوں ہے؟ اس لیے کہ فی حرف جر داخل ہوا ہے، لیکن اس کی جر کی علامت فتحہ کیوں ہے؟ لأنہ ممنوع من الصرف، اس لیے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا. قال تعالی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، مصابیح اسم مجرور ہے، علامت جرہ الفتحہ، اس لیے کہ باحرف جر آیا ہے، اور جر کی علامت فتحہ ہے. فتحہ کیوں ہے؟ کسرہ کیوں نہیں ہے؟ لأنہ ممنوع من الصرف، اس لیے کہ ممنوع من الصرف ہے، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا. قال تعالی یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، محاریب اسم مجرور ہے، وعلامت جرہ الفتحہ، اس کی جر کی علامت فتحہ ہے. کیوں فتحہ ہے؟ کسرہ کیوں نہیں ہے؟ لأنہ ممنوع من الصرف، اس لیے کہ ممنوع من الصرف ہے. الواو حرف عطف، تماثیل معطوف علی محاریب، مجرور ہے، اس لیے کہ مجرور کیوں ہے؟ اس لیے مجرور ہے کہ یہ معطوف ہے محاریب پر، اور معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک طرح کا ہوتا ہے. وعلامت جرہ الفتحہ، اس کے جر کی علامت فتحہ ہے. کیوں فتحہ ہے؟ لأنہ ممنوع من الصرف، اس لیے کہ ممنوع من الصرف ہے. تنبیہ یصرف نحو ملائکۃ، صیارفۃ، فلاسفۃ، صیادلۃ، لأنہ قد وقع بعد الف جمع ثلاثۃ احرف اوسطها متحرک، اس لیے ان کو بھی منصرف کہا جاتا ہے. منصرف کہ الف جمع کے بعد تین حروف آئے ہیں جس کے درمیان والا حرف جو ہے وہ ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے. ہم نے کہا تھا، یہ شرط لگائی تھی کہ اس وقت یہ غیر منصرف ہوگا کہ جب منتہی الجموع کا صیغہ ہو. ملائکہ بھی منتہی الجموع کا ہے، صیارفہ، فلاسفہ، صیادلہ، لیکن اس کے الف جمع کے الف کے بعد تین حروف آئے ہیں، لیکن تین حروف کا جو درمیانہ حرف ہے وہ متحرک ہے، متوسط نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس پر کسرہ اور تنوین دونوں آ سکتے ہیں. قولہ تعالی علیہا ملائکۃ، ٹھیک ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ درمیان والا حرف ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے. قولہ تعالی ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، ٹھیک ہے. تو یہ بات بہت اہم ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے.
ثانیاً ما یمنع من الصرف لعلتین، جو دو علتوں کی وجہ سے ممنوع من الصرف ہو، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے تاکہ اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کیا جا سکے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.